السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ میں امید کرتی ہوں تمام طالب علم اپنے گھروں میں محفوظ اور صحت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی بچوں، جماعت سوم کے طالب علموں کو ٹیچر مہوش کی طرف سے خوش آمدید۔ تو بچوں، آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم قواعد کا کام کرنے جا رہے ہیں، اور قواعد میں ہم کچھ الگ سا کریں گے، فعل، فاعل اور مفعول۔ جی بچوں، فعل، فاعل اور مفعول کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ بچوں، فعل جو ہے فعل وہ ہوتا ہے جس میں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اس کو ہم فعل کہتے ہیں، جیسے کھانا کھانا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، پانی پینا، یہ سب فعل ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب فعل ہے۔ اور یعنی کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ علی کام کر رہا ہے تو علی کیا ہو گیا؟ فاعل ہے۔ امی کھانا پکا رہی ہیں تو امی کیا ہو گئی؟ فاعل ہو گئی۔ یعنی کہ جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ فاعل ہوتا ہے۔ اور فعل کیا ہوتا ہے؟ جو کام ہو رہا ہوتا ہے، کھانا بن رہا ہوتا ہے یا کھانا پکا رہی ہے، تو جو پکانا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ اور کون پکا رہا ہے؟ امی پکا رہی ہیں تو امی کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ اچھا، مفعول کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ جو کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ ڈرائیور کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ چلا رہا ہے کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ اور کیا چیز چلا رہا ہے؟ گاڑی، ٹھیک ہے نا؟ تو گاڑی کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ اب جیسے میں نے آپ کو پچھلی مثال دی تھی، امی کھانا پکا رہی ہیں، تو پکانا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، کیونکہ وہ کام ہو رہا ہے نا، کوئی بھی کام ہو رہا ہے، پکانا کام ہو رہا ہے۔ امی کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا۔ اور امی کیا پکا رہی ہیں؟ کھانا، تو کھانا کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ تو بچوں، اس کو تھوڑا سا ہم اور دیکھ لیتے ہیں کس طرح۔ آپ اپنی اردو کی ورب بک یہ والی صفحہ نمبر 37 یعنی کہ صفحہ نمبر 37 کو کھول لیجیے۔ جی بچوں، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 37 یعنی کہ 37 اردو کی ورب بک کا۔ کام شروع کرنے سے پہلے ہم آج کی تاریخ دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس تاریخ ہے 18 دسمبر سن 2020 اور دن ہے ہمارے پاس جمعرات، ٹھیک ہے بچوں؟ اور اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے ہم اپنا کام کا آغاز تاریخ کے اندراج کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اپنی تاریخ 18 دسمبر یعنی کہ 12واں مہینہ سن 2020 اور دن ہے ہمارے پاس جمعرات، ٹھیک ہے بچوں؟ جی اچھا، یہاں پہ لکھا ہے فعل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے آپ کو تعریفیں نہیں لکھوائی ہیں، تو اس لیے آپ کو صرف فعل، فاعل، مفعول کا مفہوم سمجھنا ہے کہ فعل، فاعل، مفعول ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تعریف اس لیے نہیں کریں کہ جب آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے تو ہم تعریف بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول چن کر لکھیں، یعنی کہ یہ آپ کے پاس جملے دیے ہوئے ہیں، اب آپ نے اس میں سے فعل الگ کرنا ہے، فاعل الگ کرنا ہے اور مفعول کو الگ کرنا ہے۔ پہلا ہمارے پاس جملہ ہے، بطخ پانی میں تیر رہی ہے۔ اب اس میں سے آپ نے فعل الگ کرنا ہے، فاعل الگ کرنا ہے، مفعول۔ تو جی ہم دیکھ لیں، تیر رہی جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ہمارا فعل ہو گیا۔ یہ ایک کام ہو رہا ہے نا، تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تیر رہی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ نے اس جملے کو بریک کر کے ساری چیزوں کو الگ الگ لکھنا ہے۔ تیر رہی، اب کون تیر رہی ہے؟ بطخ، فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بطخ فاعل ہو گیا۔ اور کس میں تیر رہی ہے؟ پانی میں، تو پانی کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، دیکھیں اس کی مثال میں نے دی تھی، تو چلا رہا ہے کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، کیونکہ یہ کوئی کام ہو رہا ہے، کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو چلا رہا ہمارے پاس ہو گیا فعل، فاعل ہو گیا ہمارے پاس ڈرائیور، اور مفعول ہو گیا ہمارے پاس گاڑی،
کہ کیا چیز چلا رہے. ٹھیک ہے. امی نے کھانا پکایا. چلیں جی یہ والی مثال بھی آ گئی. تو فعل ہو گیا پکایا. فاعل ہو گیا امی کیونکہ امی نے بنایا. اور کھانا ہو گیا مفعول کہ امی نے کیا پکایا، کیک پکایا، کھانا پکایا. احمد نے ٹرین میں سفر کیا. تو سفر ہمارا ہو گیا فعل کہ یہ کام ہے. احمد ہمارا ہو گیا فاعل اور ٹرین ہمارا ہو گیا مفعول کہ کس میں سفر کیا. سفر تو گاڑی میں بھی ہوتا ہے، سائیکل میں بھی ہوتا ہے، جہاز میں بھی ہوتا ہے. استانی نے دلچسپ کہانی سنائی، جیسے کہ میں نے آپ کو کل سنائی تھی. اچھا تو سنائی جو ہے وہ ہمارا فعل ہو گیا. استانی ہمارا فاعل ہو گیا اور مفعول کیا ہو گیا دلچسپ کہانی. دلچسپ کہانی. ٹھیک ہے بچوں. اسی طرح ہے نا یہ آسان. آمنہ کتاب پڑھ رہی ہے. تو پڑھ جو ہے وہ ہمارے پاس فعل ہو گیا اور آمنہ جو ہے وہ ہمارے پاس فاعل ہو گیا اور کتاب جو ہے وہ مفعول ہو گیا. کاشف نے کیک کھایا. دیکھا کھایا ہمارے پاس فعل ہو گیا. آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ مجھے بتاتے جائیں. کاشف فاعل ہو گیا اور کیک ہمارے پاس مفعول ہو گیا. زاہد کرکٹ کھیلتا ہے. کھیلتا ہمارے پاس زاہد ہمارے پاس کھیلتا فعل ہو گیا، زاہد فاعل ہو گیا اور کرکٹ جو ہے وہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے بچوں. جی بچوں یہ ہمارا آج کا کام تھا. بہت آسان سا. فعل، فاعل اور مفعول یہ تمام کام ہم نے کرنا ہے اپنی ورک بک میں. اچھا بچوں یہ تو تھا آج کا اسکول کا کام. اب اپنے گھر پہ کیا کرنا ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے، کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے بچوں بہت چھوٹا سا کام ہے. دی گئی عبارت میں فعل پر لال رنگ، فاعل پر نیلے رنگ سے دائرہ لگائیں. دائرہ یعنی کہ سرکل لگانا ہے آپ نے. کیسے؟ اب اس میں آپ نے کیا کیا، یہ ایک چھوٹا سا آپ کو پیراگراف دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے فعل پہ لال کلر سے یعنی ریڈ کلر سے سرکل کرنا ہے اور فاعل پہ نیلے رنگ کا یعنی کہ بلو کلر سے سرکل کرنا ہے. میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، یہ کام آپ نے خود کرنا ہے. صرف آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں. اسد نے گھڑی اٹھائی اور وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے. اچھا یہ ہم پہلے پورا پڑھ لیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں. کھڑکی سے باہر جھانکا تو سورج چمک رہا تھا. اس نے جلدی جلدی کپڑے بدلے، بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکایا، پھر کیمرہ اٹھایا اور باہر نکل گیا. گاڑی کھڑی تھی. اس نے دروازہ کھولا، گاڑی میں بیٹھا، چابی سے اسٹارٹ کی اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا. یہ ایک چھوٹی سی عبارت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس میں سے فعل اور فاعل کو الگ کرنا ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے جس میں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور فاعل جو کام کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ کام جو کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ کرنے والا. ٹھیک ہے. اب جیسے ایک میں بتا دیتی ہوں. اسد نے گھڑی اٹھائی اور وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے. اس میں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اسد کیا ہے ہمارے پاس؟ فاعل ہے. اٹھائی کیا ہے ہمارے پاس؟ فعل ہے. دیکھا ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہی ہے. اب آپ نے یہ پورا اپنے نیلے اور لال رنگ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اس کام کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں. میں امید کرتی ہوں تمام بچوں کو یہ کام پسند آ گیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. بہت آسان تھا. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اپنی اگلی کلاس میں ملیں گے کچھ نئے کام کے ساتھ. اور میں تمام والدین سے بھی گزارش کروں گی اور طالب علموں سے بھی کہ اپنا کام مکمل کر کے صاف ستھرے طریقے سے
اس کو مکمل کیجیے گا، فہرست کو بھی مکمل کر کے جلد از جلد اسکول میں جمع کروا دیجیے۔ ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلی کلاس میں ملیں گے کچھ نئے کام کے ساتھ یا کچھ دہرائی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔